بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رحیم رحم کر، یا کریم کرم کر، 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 یا السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے رزق کی بندش کا خاتمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ملاء السماوات و ملاء الارض و ملاء العرش العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ صاحبزادہ محمد زاہد رشید فقیر حسینی، اور آپ ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل سرکار جی ملتان شریف آستانہ عالیہ رشیدیہ دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے خداوند قدوس سے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رزق میں بندش۔ اکثر مریدین حلقہ ارادت ملنے والے دوست احباب ایک تذکرہ رکھتے ہیں کہ سرکار جی اکثر ہم لوگوں کو اس مسائل کا سامنا ہے، کہیں جائیں کہیں حساب کتائیں، یا خود بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ نہ کچھ کرایا ہوا ہے یا بندش ہے، کوئی کام کرتے ہیں ہو نہیں پاتا، کاروبار کرتے ہیں اس میں نقصان ہو جاتا ہے۔ ایک چیز تو یاد رکھیں، نفع اور نقصان رب ذوالجلال کی طرف سے ہے، اور دوسری بات بھی یاد رکھیں، تعویذات عملیات ایک حقیقت کی دنیا ہے، ان کی اپنی ایک حقیقت ہے۔ لوگ واقعی بندش لگا دیتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ رازق اللہ کی ذات ہے، آپ کو بھوکا مرنے نہیں دیتا، لیکن لوگ کہیں کسی حد تک یہاں کے جو چیز آپ کو ملنی ہوتی ہے اس میں کافی حد تک وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں انسان کی کامل رہنمائی فرمائی اور ہر طرح کا توڑ دیا۔ آپ کے ساتھ روحانی طور پہ ان جادوگروں سے لڑنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کا یہ جو ایک حصہ ہے قرآن کا خالی نہیں چھوڑا۔ ہم یوں بھی رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک تیرا سر احسان ہے کہ ہم ہر طرح کے لوگوں سے نمٹ سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ جو ہمارا موضوع ہے آج کا وہ ہے رزق میں بندش، اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ تو اسپیشلی آج میں مخاطب ہوں گا اپنی بہنوں سے، ان بزرگ خواتین سے جو میری ماؤں کی جگہ ہیں، اور ان بچیوں سے جو میری بیٹیوں کی جگہ ہیں، کہ کرنا کیا ہے۔ زیادہ تر اس عمل کا انحصار آپ پر ہے۔ اچھا، ایک چیز، ایک ضروری بات نوٹ کر لیں، کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکوٰۃ بہت ضروری ہے۔ عمل کی زکوٰۃ بہت ضروری ہے۔ تو جناب، عمل کی زکوٰۃ ادا کیسے کرنی ہے؟ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے عمل کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب زکوٰۃ کیا ہے؟ 4 نفل برائے حاجات پڑھنے ہیں۔ 4 نفل آپ نے ادا کرنے ہیں برائے حاجات۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 4 مرتبہ اور سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ 4 رکعت آپ نے ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں، یعنی کہ آپ نے 2 رکعت ادا نہیں کرنے، 4 رکعت اکٹھے پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 4 مرتبہ اور سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ جب یہ آپ عمل کر لیں، اس کے بعد آپ نے 21 روپے پر 21 روپے کی کوئی شیرنی لے لیں، کوئی میٹھی چیز لیں، بے شک بچیوں کے لیے ٹافیاں لے لیں، یا آپ کوئی حلوہ وغیرہ بنا لیں گھر، جو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ 21 سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، کم از کم 21 روپے۔ اس شیرنی پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی نیاز پاک دلانی ہے۔ نیاز دلوانے کے بعد آپ نے بچوں کو تقسیم کرنا ہے، اور اس عمل کے بعد میری طرف سے آپ کو اس عمل کی اجازت ہے جو میں آج آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ بہت بڑا تحفہ ہے، عمل خاص ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب میں اپنی خواتین سے متوجہ ہوں گا، اپنی بہنوں سے، اپنی بزرگ عورتوں سے جو ماؤں کی جگہ ہیں، اور اپنی ان بیٹیوں سے کہ بیٹا آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے، صبح ناشتے کے وقت جب آپ روٹی پکاتے ہیں توے پر، آپ نے جو پہلی روٹی ڈالنی ہے آپ نے وہ کسی کو نہیں دینی، وہ اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیں۔ ناشتے کی پہلی روٹی آپ نے کسی کو نہیں دینی، وہ اٹھا کے سائڈ پر رکھ دیں۔ آپ جب سب کو ناشتہ کرا کر فارغ ہو جائیں، پھر آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے 21 مرتبہ درود پاک، یہ درود پاک دماغ میں رکھیے گا، اس چیز کا خیال رکھیں، اول و آخر پڑھنا ہے، عمل کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔ 21 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے 4 مرتبہ، اور سورہ اخلاص پڑھنی ہے 13 مرتبہ۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، 21 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور 21 مرتبہ
جی 13 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے سورہ اخلاص، اس کے بعد پھر آپ نے آخر میں 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار پھر عمل کو ریپیٹ کر دیتا ہوں میں، آپ نے 21 بار درود پاک شروع میں پڑھا، 4 مرتبہ الحمد شریف سورہ فاتحہ پڑھی، اور 13 مرتبہ سورہ اخلاص قل واللہ احد پڑھی، اور آخر میں 21 مرتبہ آپ نے پھر سے درود پاک، اور درود پاک درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور کوئی درود پاک نہیں پڑھنا۔ اس چیز کا خیال رکھے گا، درود پاک اس عمل میں درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ یہ جب آپ عمل کر لیں، اس کے بعد آپ نے اس روٹی کے اوپر پھونک کے اس کو چورا چورا کر لیں، بورا کر کے آپ نے چڑیوں کو، کووں کو ڈال دیں۔ ہاں، وہ لوگ جنہوں نے گھر میں کبوتر پالے ہوئے ہیں وہ وہاں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، یہ عمل 21 دن لگاتار کرنا ہے، یہ روٹی والا ناشتے والا پورے 21 دن کرنا ہے۔ اول و آخر درود پاک 21 مرتبہ، 4 مرتبہ سورہ فاتحہ، 13 مرتبہ سورہ اخلاص، اور آخر میں پھر درود پاک 21 مرتبہ، اور یہ عمل کرنا ہے آپ نے پورے 21 دن۔ انشاءاللہ عزوجل وہ لوگ جو کہتے ہیں، جو بے روزگار ہیں کہ ہمیں روزگار نہیں ملتا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رزق کی بندش ہے، وہ بندش ختم، جو کہتے ہیں رزق میں رکاوٹ ہے، ہر طرح کی رکاوٹ ختم انشاءاللہ عزوجل۔ یہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کا آپ خاص طور پہ جسے کہتے ہیں کہ کرامت اور معجزہ وہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ آپ نے کرنا پورے 21 دن ہے۔ ہاں، بعض دفعہ خدا نخواستہ کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، یہاں کوئی خوشی غمی ہے، آپ کہیں چلے جاتے ہیں، 1-2 دن کے لیے یہ عمل آپ کا رہ گیا ہے یا بھول گئے ہیں، 21 دن پورے نہیں کر سکے، تو گھبرانا نہیں ہے۔ جو دن آپ کے رہ گئے ہیں، 2 رہ جاتے ہیں، 3 رہ جاتے ہیں، آپ وہ بقایا پورے کر لیں، لیکن یہ 21 دن کا عمل ضرور کرنا ہے انشاءاللہ عزوجل۔ اللہ آپ کی تمام مصیبتیں، پریشانیاں دور کرے، رزق میں حل جتنی بھی رکاوٹیں، تمام رکاوٹیں ضرور دور کرے، اور امید ہے کہ آپ تمام لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اچھی بات پھیلا دینا صدقہ جاریہ ہے، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔